السلام علیکم. اناطولیہ کی سرزمین سے آپ سب کو سلام پہنچے. آج ایک اور ٹاپک کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. امریکہ میں اس سال نومبر میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ایک طرف ریپبلکن کے رننگ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے اور دوسری طرف ڈیموکریٹس کے رننگ امیدوار جو بائیڈن ہیں. انتخابی مہم اور بیان بازی جاری ہے، لیکن یہاں پر جو بائیڈن کے ایک بیان کو ہم موضوع بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اقتدار میں آ کر ترکی کی اپوزیشن کی مدد کریں گے اور اس طرح ایردوان کا تختہ الٹ دیں گے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی فوجی بغاوت کے ذریعے نہیں بلکہ انتخابات کے ذریعے ایردوان کا تختہ الٹیں گے. تو اس کے جواب میں گزشتہ رات مخالف امیدوار صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن کو ناسمجھ قرار دیا اور کہا کہ وہ ایردوان کا جیسے ہوشیار لیڈر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ترکی میں اس بیان بازی کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور یہاں کی سیاست میں اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو بائیڈن کا بیان. That we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process. And I think it takes an awful lot of work for us to be able to get together with our allies in the region and deal with how we isolate his actions in the region, particularly in the Eastern Mediterranean relating to oil and a whole range of other things which take too long to go into. But the answer is, yes, I'm worried. کہتے ہیں فوجی بغاوت کے ذریعے نہیں بلکہ انتخابات کے ذریعے ایردوان کا اقتدار کا خاتمہ کروں گا. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی امریکی صدارتی امیدوار یہ نہیں کہتا کہ وہ اقتدار میں آ کر ہندوستان کی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے مودی کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے. کوئی امریکی صدارتی امیدوار یہ نہیں کہتا کہ وہ پاکستانی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں گے. کوئی امریکی صدارتی امیدوار آپ کو یہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں عرب بادشاہوں کا دھڑن تختہ کر دوں گا. سب کہتے ہیں تو ایردوان کے بارے میں کہتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا میں مسلمان لیڈرشپ میں اگر کوئی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے تو وہ رجب طیب ایردوان ہے. کوئی امریکی ورلڈ آرڈر کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کو بدلنے کی بات کرتا ہے تو رجب طیب ایردوان ہے. کوئی کھل کر کہتا ہے کہ دنیا 5 سے بڑی ہے اور سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے اندر تبدیلیاں کی جائیں، نظر ثانی کی جائے، اس کے ایجنڈے کے اندر اس کی انتظامی جو سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلیاں کی جائیں تو ایردوان ہے. اس لیے امریکی رننگ امیدوار کہتا ہے کہ اقتدار میں آ کر ایردوان کے اقتدار کا خاتمہ کر دوں گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کبھی ترکی سے باہر مطلب یورپ یا امریکہ سے ایردوان کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو ترکی کے اندر ایردوان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے. ترک قوم بطور ایک تاریخی قوم ہونے کے ناطے یہ خارجی عناصر کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہے. یہی وجہ ہے کہ ایردوان کے اقتدار کے خاتمے کی بات پر امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف یہاں ہر کوئی بول رہا ہے. حتیٰ کہ وہ اپوزیشن جس کو ساتھ ملا کر ایردوان کے اقتدار کے خاتمے کی بات کی گئی ہے اس نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی ہے اور کانفرنس کی ہے کہ وہ اس بیان کو مسترد کرتے ہیں. اور ترک جو قوم ہے وہ خود مختاری اس کا ایک کریکٹر ہے، اس کا ٹریٹ ہے، اس لیے اس بیان کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری طرف ترک وزیر خارجہ نے بھی اس پر کڑی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ترکی میں حکومت اور صدر کی تبدیلی کا فیصلہ ترک قوم ہی کر سکتی ہے، نہ کہ کوئی امریکی صدارتی امیدوار یا صدر کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسری قوم کر سکتی ہے. ہم اس بیان کو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. بلکہ چاوش اولو کی اسی دن امریکی اسٹیٹ سیکرٹری مائک پومپیو کے ساتھ ملاقات تھی، جس کے بعد اس نے کہا کہ جو بائیڈن کا جو بیان ہے بالکل جہالت پر مبنی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ میں ایک ایسا امیدوار ہے جو اس طرح کے جاہلانہ تبصرے کرنے والا صدارتی رننگ امیدوار بن چکا ہے. دوسری طرف ترک صدارتی ترجمان ابراہیم کالن نے کہا ہے کہ ترکی کے حوالے سے جو بائیڈن کا تبصرہ بالکل مکمل طور پر جہالت، تکبر اور منافقت پر مبنی ہے.
اس بیان پر جو سب سے بہترین رد عمل آیا ہے وہ جو بائیڈن کے مد مقابل صدارتی امیدوار اور حالیہ صدر امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. انہوں نے جو بائیڈن کو ناسمجھ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایردوان جیسے ہوشیار عالمی لیڈر کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. انہوں نے فاکس نیوز میں کیا باتیں کی، آئیے دیکھتے ہیں. You're dealing with people that are very sharp. You're dealing with world-class chess players in the leaders of these countries. I know them all. We do very well with all of them. Erdogan of Turkey, all of them. You can't have a guy that's shot. You can't have a guy that doesn't know where he is. You can't have a guy that's afraid to leave his basement because he can't speak any longer. And by the way, in his best day, he wasn't good. You know that. The heads of countries last week, they called me up. Could you call Erdogan? I said, why? You're the only one that he'll listen to. He doesn't listen to us. You're the only one. I said, is that because of the United States? He says, no, that's because of you. That's because of your personality. You're the only one that he will listen to. What about... And you know what? I don't like saying this publicly, but it happens to be true. I get along with him, and he listens. انہوں نے مزید کہا کہ کئی ملکوں کے رہنماؤں نے پچھلے ہفتے مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا ایردوان سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو ٹرمپ نے کسی رہنما کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں ہی ترک صدر سے کیوں بات کروں، تو ان کا جواب تھا کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، ہماری نہیں. تو ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ صرف میری کیوں، اس لیے کہ میں امریکی صدر ہوں. تو جو ان کو فون کال کرنے والے جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے وہ صرف ٹرمپ سے بات کرتے ہیں، اس کی ٹرمپ کی بات سنتے ہیں. میں یہ سر عام تو نہیں کہنا چاہتا، ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں یہ سر عام تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے. امریکی صدر نے یہ واضح طور پر تو نہیں کہا کہ وہ کن رہنماؤں کے فون کال کی بات کر رہے ہیں، لیکن حال میں ہی بحیرہ عرب کے اندر ترکی اور یونان اور فرانس کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے، جائے کشیدگی موجود ہے. اس حوالے سے کیونکہ فرانس، مصر اور یونان جو ہے وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ مصر کے صدر کی کال تھی یا فرانس کے صدر کی کال تھی یا یونان کے وزیر اعظم کی کال ہو سکتی ہے. تو ان امریکی صدارتی امیدواران کے بیانات پر آپ کا تبصرہ کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آج کی ویڈیو یہیں ختم کرتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ترکیہ نامہ کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.